جب ہم ہر نماز کے بعد امام صاحب کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں جس چیز کو بھلائی، جس چیز کو خوش قسمتی، جس چیز کو بندہ اپنی تمنا سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے میں کامیاب ہوں، وہ ساری چیزیں اس ایک لفظ میں آ جائیں گی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میری خوش قسمتی یہ ہوگی کہ میری زندگی یوں گزرے کہ بیماری نہ آئے، تو یہ اس دعا کے اندر دنیا میں بھلائی ان لفظوں میں شامل ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے روزی وافر مقدار میں مل جائے، یہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے نیک اولاد ملے، یہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے نیک بیوی ملے، یہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے دشمن کے سامنے میں کمزور نہ پڑوں، میرا دشمن مجھ پر غالب نہ آئے، تو یہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہوگا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ مجھے علم دے دے، علم مل جانا، عبادت کی توفیق مل جانا، یہ دنیا میں بھلائی تصور کرتے ہیں تو یہ اس دعا کے اندر شامل ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کی سمجھ آ جائے تو میری دنیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری خوش قسمتی ہوگی کہ قرآن کی سمجھ آ جائے۔ تو جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے اندر یہ شامل ہوگا۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے نیک لوگوں کی صحبت برکت، ان کے قریب بیٹھنا نصیب فرما۔ اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے جسم سے کوئی گناہ نہ ہو، بلکہ میں نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ اور جب ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ آخرت میں بھلائی عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں قیامت کی جو سختی ہے اس سے محفوظ فرما، اس سختی سے محفوظ فرما کہ پھر اپنی رحمت فرما، اور رحمت فرما کہ مجھے اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما، اور جنت میں داخلہ ملے، پھر حوریں آئیں میری خدمت کرنا شروع کریں، اور پھر وہاں پر کیا ہو، یا اللہ سب کچھ مل گیا، دنیا میں بلائیاں مل گئیں، آخرت کی بلائیاں بھی مل گئیں، اب بس یا اللہ تیری ذات رہ گئی ہے، اپنا دیدار مجھے عطا فرما دے، اپنا دیدار عطا فرما دے۔ تو جب ہم یہ دعا امام صاحب سے سنتے ہیں تو یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یار جب سے نماز پڑھنا شروع کیے امام یہی دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایک جملہ ہے، اس ایک جملے میں دنیا بھی ہے اور اس ایک جملے میں آخرت بھی ہے۔